بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ایسی پٹواریان جس کی وجہ سے ایک کنٹروورسی پھیل گئی ہے، ایک تنازع شروع ہو گیا ہے اور ایک بہت بڑا سیکیورٹی بریچ اور پروٹوکول کا بریچ ہوا ہے اور بہت سیکیورٹی بڑا لیپس ہوا ہے بہت بڑی ایونٹ کے دوران۔ کون سا ایسا ایشو ہے اس حوالے سے بتائیں کہ ڈاکٹر شمع جنیجو کا نام سب نے سنا ہوگا، اور یہ ماضی کی بہت بڑی ایک اداکارہ تھی۔ کراچی سینٹر سے ان کے ڈرامے آتے تھے اور انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سابق بیوروکریٹ کی بیوی ہیں اور نون لیگ کی بہت بڑی حامی ہیں۔ انہیں پٹواریان کا خطاب دیا گیا ہے یوتھیوں کی جانب سے، یعنی پی ٹی آئی کی جانب سے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے دو بڑے ادارے، جو دو بڑی منسٹریز ہیں، وہ آپس میں لڑ پڑی ہیں۔ وزارت دفاع یا وزیر دفاع اور وزیر خارجہ یا وزارت خارجہ کی آپس میں سمجھ لیں کہ ایک ایسی سوشل میڈیا کے اوپر چپکرش سی شروع ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر شمع جنیجو جو کہ نون لیگ کی حامی بتائی جاتی ہیں اور بہت بڑی کرٹک ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور پی ٹی آئی کی بہت بڑی مخالف ہیں، ان کے آج کل ٹویٹس بہت زیادہ وائرل ہو جاتے ہیں۔ یہ تنازع، یہ کنٹروورسی اس وقت پیدا ہوئی جب ڈاکٹر شمع جنیجو لندن سے وزیر اعظم کے جہاز میں ان کے ہوٹل سے، جو وہاں پر رہائش پذیر تھی، وہ نیو یارک گئیں یو این جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے، اور یو این جنرل اسمبلی کے سائیڈ لائن کے اوپر ایک ایسا ایونٹ جو کہ جس میں ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار نے خطاب کرنا تھا، ان کی جگہ پر وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے خطاب کیا، اور ان کے بالکل بیک سائڈ کے اوپر، بالکل پیچھے ان کی ویڈیو اور تصاویر وائرل ہوئیں، اور خود خواجہ آصف نے ان کی ویڈیو، یعنی ڈاکٹر شمع جنیجو کی ویڈیو اور جو پکچرز تھیں، وہ اپنے ایکس کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر وائرل کر دیں اور کویسچن مارک لگا دیا فارن آفس آف پاکستان یا منسٹری آف فارن افیئرس کی کریڈیبلٹی کے اوپر اور آتھینٹسٹی کے اوپر، کہ ایسی خاتون جو کہ وزیر اعظم کے ڈیلیگیشن میں شامل نہیں تھی، وہ کیسے بالکل خواجہ آصف کے پیچھے بیٹھ سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا وہ تو آپ کو بتائیں گے ہی، مگر وزیر اعظم کے ڈیلیگیشن میں یہ شامل نہیں تھی، نہ ہونے کے باوجود ان کو جو وزیر اعظم کے جو ڈیلیگیشن میں شامل کیا گیا، اور کسی کو فارن آفس کو پتہ بھی نہیں تھا، اور ان کو رجسٹر کروایا گیا یو این کے اسمبلی کے، یو این جی اے کا جو سیشن ہو رہا ہے اس میں۔ اس کے بعد ایک نئی کنٹروورسی پیدا ہو گئی ہے، اور خواجہ آصف کے بیان کے بعد فارن آفس آف پاکستان، منسٹری آف فارن افیئرس کے ترجمان ایمبیسڈر شفقت علی خان نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی گزشتہ روز، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ ڈاکٹر شمع جنیجو کا پاکستانی ڈیلیگیشن سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر تعلق نہیں تھا تو وہاں پر پاکستان کا جو یو این مشن ہے، کیسے یو این جی اے کے لیے اسے رجسٹر کروایا گیا، کیسے ڈیلیگیشن میں شامل نہ ہونے کے باوجود وہ پرائم منسٹر کے لندن کے ہوٹل میں قیام پذیر تھیں، اور وزیر اعظم کے جہاز میں کیسے وہ نیو یارک گئیں، اور تمام تر جو اس وقت جو ہے کویسچن، اس کا جواب فارن آفس نے نہ دیا ہے نہ دے گا۔ مگر فارن آفس آف پاکستان کے ترجمان نے ایک بات ضرور واضح کی ہے کہ ڈاکٹر شمع جنیجو ڈیلیگیشن میں شامل نہیں تھی، اس بات کا ہم نے نوٹس لے لیا ہے، اور ڈپٹی پرائم منسٹر، فارن منسٹر اسحاق ڈار کی منظوری اس میں شامل نہیں تھی۔ انہوں نے لیٹر آف کریڈنس نہیں دیا ڈاکٹر شمع جنیجو کو، جس کے بعد وہ شامل نہیں ہو سکتی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان کا جو یو این مشن ہے، پاکستان کا جو کونسلیٹ ہے نیو یارک میں، اور پاکستان کا فارن آفس، موفا، تمام لوگ ذمہ دار ہیں پی ایم ہاؤس کے۔ ڈاکٹر شمع جنیجو اتنی سینسٹیو سیٹ کے اوپر کیسے بیٹھی تھی، ان کی اجازت کے بغیر کیسے بیٹھی تھی، اگر وہ رجسٹرڈ نہیں تھی تو کیسے گئیں، اگر ڈیلیگیشن میں شامل نہیں تھی تو رجسٹر کیسے ہوئیں، وزیر اعظم کے ہوٹل میں اپنی لندن میں رہائش ہونے کے باوجود وہ کیسے وہاں پر رہیں، اور وزیر اعظم کے جہاز میں کیسے گئیں۔ تو یہ کچھ کویسچنز ہیں، تو یہ حل طلب ہیں۔ مگر ڈاکٹر شمع جنیجو ہیں کیا؟ ڈاکٹر شمع جنیجو جو ہیں وہ کافی بڑی مشہور پٹواریان جانی پہچانی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے جو اسرائیل کے حامی ہونے کی بھی ان کے اوپر الزامات ہیں کہ وہ پرو اسرائیل ہیں، پرو نیتن یاہو ہیں، اور ہمیشہ جو ان کو تسلیم کرنے اور ان سے تعلقات اچھے بہتر بنانے کے حوالے سے بھی وہ مشہور رہی ہیں، اور ان کے اوپر کافی تنقید ہوتی رہی ہے۔ اور اب پاکستان
تحریک انصاف کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ہیں، جو اراکین ہیں، وہ سخت تنقید کر رہے ہیں حکومت کے اوپر، اسے پٹواریان قرار دے رہے ہیں اور اس کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس کیسا ہے۔ ایسی خاتون جو کہ نون لیگ کی حامی ہیں الگ بات ہے، مگر جو اسرائیل کی بھی حامی ہیں، نیتن یاہو کی بھی حامی ہیں، اور ہمیشہ ان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرتی رہی ہیں، تو اس قسم کی جو اب کنٹروورسی ہو گئی ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے، اور وزارت دفاع اور وزارت خارجہ آمنے سامنے ہو گئے ہیں، اور اس سے پاکستان کی بہت بڑی سبکی ہوئی ہے کہ اتنا جو سینسٹیو موسٹ سینسٹیو ڈیلیگیشن گیا ہے اور UNGA کے سیشن کے لیے گیا ہے، امریکہ گیا ہے، مگر وہاں پر ایسی خاتون انٹر ہوئی ہیں جو کہ رجسٹرڈ نہیں تھی۔ اس حوالے سے آنے والے دنوں میں مزید آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، والسلام۔